اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر اپنے گھر سے نکلا قال، تو طالوت نے کہا، یعنی اپنے لشکر سے کہا، حضرت سموئیل علیہ السلام کے بتلانے پر اپنے لشکر سے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے۔ ایک نہر پر سے تمہارا گزر ہوگا اور اس نہر سے اللہ تبارک و تعالی تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ اس نہر سے مراد بعض نے دریائے اردن مراد لیا ہے، بعض مفسرین نے۔ بہرحال کوئی ایک نہر تھی، دریا تھی، جہاں پر سے ان کا گزر ہونا تھا، اور اس کے حوالے سے اور اس نہر کے سے پانی پینے کے حوالے سے ان لشکر کا امتحان اور آزمائش لینا تھا۔ اور وہ آزمائش اور امتحان یہ تھا کہ فمن شرب منہ، جس کسی نے اس نہر میں سے پی لیا، اس دریا میں سے پی لیا، یعنی جس نے سیر ہو کر وہاں سے پی لیا، اس لیے کہ آگے ایک دو چلو بھرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ سیر ہو کر اس دریا سے پی لیا، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ میرے لشکر میں سے نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے اس دریا کے پانی کو منہ تک نہ لگایا، چکھا تک نہیں، اسے منہ تک نہیں لگایا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ مجھ میں سے ہوگا، میرے لشکر میں سے ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں جس نے اپنے ہاتھ سے کوئی ایک چلو بھر کر پی لیا، مطلب ایک دو گھونٹ، ایک دو چلو اگر پی لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سیر ہو کر وہاں سے پی لیا تو وہ میرے لشکر میں سے نہیں ہوگا۔ یہ آزمائش تھی ان کی۔ جب وہاں پر وہ دریا پر پہنچے، نہر پر پہنچے، فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو انہوں نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے تھوڑے لوگوں نے نہیں پیا۔ یہ آزمائش اس لیے کرائی گئی تاکہ جو بعض لوگ ایک وقتی جذبہ کے تحت شامل ہو جاتے ہیں کسی تحریک میں، اور پھر جب بعد میں جب ان کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی ہمتیں بھی پست ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان کا امتحان لیا گیا تاکہ وقتی جذبے کے تحت جو لشکر کے ساتھ ہوئے ہیں اور پھر میدانی جنگ میں ان کے قدم لڑکھڑا جائیں تو ایسا نہ ہو دوسرے لوگ بھی ان کی وجہ سے کمزور پڑ جائیں، اس لیے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی ان کو اپنی صفوں سے الگ کر دیا جائے۔ تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی آزمائش اللہ نے رکھی کہ پیاسے تم وہاں پر پہنچو گے لیکن پانی سیر ہو کر نہیں پینا۔ اب جو شخص اللہ کے اتنے سے حکم پر صبر نہیں کر سکتا اور پانی پینے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، وہ میدانی جنگ کی سختیاں کیسے جھیل سکتا ہے اور وہاں پر کیسے ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ اس لیے جو ایسے کمزور لوگ تھے وہ وہیں سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، اور تاکہ آگے جا کر وہ کمزوری نہ دکھائیں۔ تو یہی ہوا کہ تھوڑے سے رہ گئے اور انہی کو لے کر طالوت آگے بڑھے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، ہوا پھر جب طالوت نے اس نہر کو
عبور کیا، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے وہاں سے اس نہر کو عبور کر لیا، تو ظاہر ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی۔ تو پھر اس میں سے 3 قسم کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بہت تھوڑے ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے وہ تھے جو خاموش رہے، اور تیسرے وہ تھے جن کا جذبہ قائم تھا اور اللہ پر توکل ان کا مضبوط تھا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے ان کا، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اولو العزم لوگ تھے۔ تو فلما جاوزہ ہوا، جب وہ نہر عبور کی طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ مومنین نے، قالوا، تو ان لشکر میں سے بعض نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی۔ جالوت پھر وہ کافروں کا سربراہ تھا، اور اس کا بہت بڑا ڈنکا بج رہا تھا اس دور میں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، اور بہت طاقتور انسان تھا، اور بہت بڑا نمایاں اور مشہور جنگجو تھا۔ تو بعض مسلمانوں میں سے بعض نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہمارا کوئی بس نہیں چلنے والا۔ اس کے مقابلے میں جو اولو العزم لوگ تھے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی انہیں یقین تھا کہ ایک دن تو موت آنی ہی ہے، یہاں نہ آئے، یہاں نہ بھی آئے تو کہیں اور جا کر تو آنی ہی ہے موت، تو انہیں یقین تھا اللہ کے پاس جانے کا اور موت کا، تو وہ کہنے لگے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ چکی ہے اللہ کے حکم سے۔ کتنی بار دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کو روند چکی ہے اور ان پر غالب آ چکی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے۔ تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم اگرچہ چھوٹی جماعت ہے، کمزور ہیں، لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو اس کے سامنے بڑی سی بڑی جماعتیں بھی مغلوب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تاریخ، دنیا کی تاریخ ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والے اور اللہ پر توکل کے سہارے چلنے والے اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے سے کئی گنا مضبوط لشکروں کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور ہر دور میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں اور ڈٹے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ مسلمان مقابلے کے لیے باہر آئے، لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت اور اس کے لشکر کے، جب ان مسلمانوں نے جالوت اور ان کے لشکر کا میدان جنگ میں سامنا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے کبھی بھی اپنی طاقت پر نظر نہیں ہونی چاہیے، جیسے غزوہ حنین میں ایسا ہوا تھا، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ بعض صحابہ کرام کے دل سے یہ بات نکلی تھی کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آج تعداد کی وجہ سے، تعداد کے کم ہونے کا ہمیں کوئی شکوہ نہیں رہا۔ ان کی تعداد کثرت نے عجب میں ڈال دیا، تکبر میں ڈال دیا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء، پھر وہ تمہاری کسی کام نہیں آئی۔ اور وہی ہوا کہ کثیر تعداد ہونے کے باوجود اور کفار کی قلیل تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، پھر بعد میں جا کر وہ سنبھلے، لیکن شروع میں اللہ نے دکھا دیا کہ اس تعداد پر نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی مدد پر نظر ہونی چاہیے۔ اور اس کا کئی بار یہ ذکر بھی ہو چکا ہے کہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اسباب بھی اختیار نہ کرے،
شرعاً توکل کا معنی یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کریں اور کہیں کہ اللہ کرنے والا ہے، نہیں۔ توکل کا معنی ہی یہی ہے کہ جو دستیاب اسباب ہے وہ سارے اختیار کرو اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تو جنگ میں بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ کفار کے مقابلے کے لیے ہر قسم کی طاقت اور طاقت حاصل کرو، لیکن اس طاقت پر نظر نہ ہو، بلکہ نظر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ہو، تو قدرت پر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہو، جیسے انہوں نے کیا کہ جب مقابلے کے لیے نکلے قالو تو کہنے لگے ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا صبرا ہم پر ثابت قدمی انڈیل دیجئے، ہم پر ثابت قدمی نازل فرما دیجئے، وثبت اقدامنا اور ہمارے اقدام اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر لیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافروں پر ہمیں فتح عطا کر دیجئے۔ تو بہرحال یہ ایک لشکر تھا اسلام کا، اور جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آیا اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے پھر یہ کیا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک برحمتک یا